تو آج پھر آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر لایا ہوں، لیکن خبر سنانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو ایران کی ریسنٹ ہسٹری کا تھوڑی سی سمری ضرور سناؤں تاکہ آپ کو سمجھ ہو جائے کہ جو خبر ہے اس کا کیا لنک ہے. لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حارث سلطان پر جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں، یا پھر کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. جب بھی کسی بھی معاشرے کے حلق سے زبردستی مذہب کو گھسایا جاتا تو اس کا ہمیشہ وہاں پہ ریئیکشن آتا، اور جن معاشروں میں تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پر مذہب کو زیادہ رومانٹیسائز اور آئیڈلائز کیا جاتا ہے. یہ بات بڑی کلیشیٹ سی ہے کہ ہر چیز کا بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور مذہب کا بھی بیلنس ہونا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ مذہب کو گھسا دیں گے تو پھر رائٹ ونگ کی پالیٹکس ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، اور بالکل ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ووکزم بھی آ جاتا ہے. سو سم ویئر ان دا مڈل از اے بیلنس. لیکن میں آج آپ کو اسلامک کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. جیسے ایران میں، سعودی عرب میں، یہ زیادہ تر جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ اسلام کو لوگوں کے حلقوں کے نیچے سے اتارا گیا، جس کی وجہ سے اسلام کے خلاف ایک بہت سخت قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے، اسپیشلی ایران میں. جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے یا ریولوشن آیا ہے خمینی کا، اس کے بعد سے اسپیشلی اس صدی میں بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن اب تک ایران کی حکومت اس کو کچلنے میں کامیاب ہوئی ہے. لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنا سخت غصہ ہے جو ریولوشنری گارڈز ہیں، جو مذہبی پولیس والے ہیں، ان کے خلاف، کہ بہت سارے کلیرکس اب اپنا حلیہ بدل کر سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ببین چه شکلی گذاشته عمامشو باشو کشیده رو عمامش که کسی نزنه عمامش. یہ ویو آئی ستمبر 2022 میں جب ایک کردش لڑکی مہسا امینی جب وہ تہران میں سیر کرنے آئی، تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران میں بڑا سخت حجاب کا لا ہے، اور وہ بڑی بے دردی سے عورتوں کو مارتے ہیں اگر کسی نے حجاب نہ پہنا ہو. اس طرح کی ہم نے بے تحاشا ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ داڑھی والے کلیرکس، مولوی عورتوں کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں. جمع کن میگم حس نکنو تو خانو بر نبی میکنی اینجوری تو به تو چه ربطی داره؟ به تو ربطی نداره. گو همه بگو دیگه، جرأت داری بگو. اجازه درست کن، ما شهید دادیم. اجازه درست کنه. صداشو پر کن. یا عکسش بگی. عکس از من بگیری ببین چه بلایی سرت میارم. بله سرت کن کثافت. به تو ربطی نداره، به تو ربطی نداره، به تو ربطی نداره، به تو ربطی نداره. تو برو گم شو بی ادب. حکم خداست، حجاب باید رعایت کنید، وظیفتون رو رعایت کنید. لیکن 16 ستمبر 2022 کو یہ واقعہ ہوتا ہے. اس کی ایک لٹ نکلی ہوتی ہے، حالانکہ اس نے حجاب پہنا ہوتا ہے. تو پولیس والا اس کو بڑی سختی سے اپنی وین میں ڈالتا ہے، اس کو اریسٹ کرتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس راستے میں جب وہ اس کو لے کے جا رہا تھا تو اس نے وہاں پہ اس لڑکی کو مارا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. ویڈیو ریلیز ہوتی ہے کہ وہ ایک ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کلیپس ہو جاتی ہے. جو دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں یہ پتا ہے، چلتا ہے کہ اس ویڈیو کو آلٹر کیا گیا، کیونکہ جو شروع کا فریم جس میں وہ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت پیچھے ڈے لائٹ ہے، اور پھر ایک دم سے کٹ آتا ہے، اور وہ باہر کی جو کھڑکی کے پیچھے جو ڈے لائٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. And this is Mahsa coming in. So she's walking. She seems okay here. She takes a seat. There's an empty seat here. Are there timestamps in these videos? No, but here's your timestamp right here. But pay attention to this part, okay? Because that's the only timestamp we have. Because we can see that there was a cut. Look, it actually points to here. Because see, now it's black. Yes, gotcha. Not only there was a cut, there's a huge cut. Yes. Okay, so people are asking for the full video because they want to see what happened in the meantime. تو اس کا مطلب انہوں نے اس ویڈیو کو آلٹر کیا. تو کوشچن یہ ہے کہ اس ویڈیو کے درمیان کیا ہوا. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو مارا پیٹا گیا، لیکن یہ افواہ پھیل گئی کہ اس لڑکی کے اوپر، جو 22 سال کی لڑکی تھی، اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، جس کی وجہ سے وہ کلیپس ہو گئی اور وہ مر گئی. آفیشیل رپورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو دل کا دورہ پڑا. یہ پھر ویسا ہی کیس ہے کہ 22 سال کی لڑکی کو، ہیلدی لڑکی کو دل کا دورہ کیسے پڑ سکتا ہے. اس کے نتیجے میں بہت سارے ایرانی اپنے کرد ڈیفرنسز، اپنے ریلیجیوسٹی کے یا سیکولرزم کے ڈیفرنسز کو سارے بھول کے، ایون کہ جو شیعہ مسلمان ہیں وہ بھی سارے مل کے حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. یہ مظاہرے تقریباً 3 سے 4 مہینے ہوتے رہے، اور بہت سارے مولویوں کی، ایرانی لوگوں نے بہت ساری دھلائیاں کی،
اور ایران کی جو اسلامک ریپبلک حکومت ہے وہ سب سے زیادہ ان حملوں کے بعد کمزور ہوئی کہ اب بہت سارے جو مولوی اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک نعرہ نکلا، زن زندگی آزادی، جس کا مطلب ہے وومن لائف فریڈم. چونکہ یہ انسپائر ہوا تھا ماسا امینی جو کہ ایک خاتون تھی، اور جہاں پر بھی اسلام کو زیادہ سے زیادہ تھوپا جاتا ہے اس کی پہلی کیجولٹی جو وکٹم بنتے ہیں وہ عورتیں بنتی ہیں. لیکن ماسا امینی تو مر گئی، لیکن اس کی موت ایک ایسی لیگیسی چھوڑ گئی جو ایران کی حکومت کے لیے کانٹوں والا تاج بن گئی. تو یہ اتنی لمبی چوڑی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن اور ڈینمارک میں قرآن شریف کو جلایا جا رہا ہے. ایک بندہ جس کا نام سلوان مومی کا، اس نے یہ حرکت 2 دفعہ کی. اس کی دیکھا دیکھی پھر جو رائٹ ونگ کے وائٹ سپریمیسسٹ ہیں انہوں نے بھی قرآن شریف کو جلایا، کیونکہ مسلمانوں کا رویہ ایسا ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بڑا آسان ہے ان کو چھیڑنا، ان کو اکسانا، ان کو پرووک کرنا بڑا آسان ہے، اور یہ تو کسی بھی بات پہ ہٹ جاتے ہیں. تو ہمیں جب پتا چلا کہ سلوان مومی کا جو عراقی ریفیوجی اسائلم سیکر ہے وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے یہ کام نہیں کر رہا، اس لیے جو آخری ویڈیو میں نے اس ٹاپک کے اوپر بنائی تھی میں نے اس بندے کو کنڈیم کیا تھا اور اس کو ڈسون کیا تھا کہ میں اس بندے کو کم سے کم سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہ کام صرف اپنی اسائلم کی اپلیکیشن کو مضبوط ہونے کے لیے کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن شریف کو یا کسی بھی مذہبی بک کو جلاتا ہے احتجاج کے طور پہ تو میں اس کو کنڈیم نہیں کر سکتا. although میرا اپنا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں ایسا کروں، لیکن میں اس کو کنڈیم نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن مغربی دنیا کو باقی دنیا سے سویلائز بناتی ہی اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے. وہاں پہ ہر بندہ، چاہے وہ چھوٹا مزدور کیوں نہ ہو یا چاہے وہ کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، ہر بندہ اپنی سوچ کا اظہار بھی کر سکتا ہے اور اس کو اپنے ایکشن سے ڈیمونسٹریٹ بھی کر سکتا ہے، ایز لانگ ایز وہ کسی کو فزیکل نقصان نہ پہنچاتا ہو. تو اس لیے وہ تو ڈسون تھا. لیکن اب آتے ہیں کہ اس کا ایران سے کیا تعلق ہے. تو ماسا امینی نے جو لیگیسی چھوڑی، جو نعرہ ماسا امینی کے بعد نکلا وہ ہے زن زندگی آزادی، یعنی وومن لائف فریڈم. تو ان کی لیگیسی کو کیری کرتے ہوئے، کیونکہ اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ قرآن شریف کو پہلے عراق کے سامنے چلایا گیا، پھر توہین کی گئی یا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، تو اب ایک ایرانی عورت نے ماسا امینی کی لیگیسی کو ریوائیو کرنے کے لیے یا لوگوں کو یاد کرانے کے لیے ایران کی ایمبیسی کے سامنے قرآن شریف کو، وہ جو اس کو گریٹر کہتے ہیں جس سے وہ گاجر کو نہیں چھیلتے، تو اس نے وہ کیا. ان کا نام ہے فیروزہ بزرافکن. انہوں نے احتجاج میں پہلے یہ گریٹر کو دکھایا، اس کو ٹیبل پہ رکھا، ان کے ارد گرد کچھ گورے لوگ بھی ہیں اور انہوں نے قرآن شریف کو بھی دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن شریف کو ساتھ ڈسٹ بن بھی رکھا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ لٹرنگ نہیں کر رہی، یعنی میں گند نہیں مچاؤں گی، کیونکہ آبویسلی اس پہ آپ کو جرمانہ بھی مل سکتا ہے. تو انہوں نے بڑے آرگنائز طریقے سے، بڑے ایک پیسفل طریقے سے انہوں نے اپنے پروٹیسٹ کا، اپنے احتجاج کا اظہار کیا، اور انہوں نے بڑے طریقے سے قرآن شریف کو شریڈ کیا اور انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی وومن لائف فریڈم کی. آبویسلی یہ اس چیز کا سمبل ہے کہ جو ماسا امینی کے ساتھ یا جو ایران میں لوگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ان کو زبردستی حجاب پہنایا جاتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. پچھلے سال ماسا امینی کے بعد بہت ساری عورتوں نے حجاب کو جلایا بھی، اس سے پہلے بھی اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے رہے. اور یہ وہ وجہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب بھی کسی بھی عوام کے اوپر بہت زیادہ مذہب ڈال دیا جاتا ہے تو وہاں پر اسی طرح کا ری ایکشن آتا ہے. اور اس وقت یہ ری ایکشن سب سے زیادہ ایران میں ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا ہے ری ایکشن سعودی عرب اور باقی ملکوں میں بھی ہے. لیکن سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ تھوڑا سمجھ رہے ہیں اور وہ مذہبی شدت پسندی کو کم کر رہے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب سے MBS آئے ہیں انہوں نے عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت بھی دی ہے، مرد کی اجازت کے بغیر عورت ٹریول بھی اب کر سکتی ہے. اور تو اور سعودی عرب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہومو سیکشولز ہیں، جو گے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں، ہم ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے. اسی طرح UAE نے بھی بہت سارے ماڈرنائزنگ سٹیپس لیے ہیں. انہوں نے زنا کی سزا کو ختم کر دیا ہے، انہوں نے الکوہل کنزمپشن کے جو اصول ہیں ان کو بھی نرم کر دیا ہے. تو باقی دنیا جو ہے، جو زیادہ مذہبی ہوا کرتی تھی، وہ تھوڑا پیچھے ہو رہی ہے، اور جو نہیں ہو رہی جیسے ایران، وہاں پر ان کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں آ رہا ہے. یہ ہمارے پاکستان اور یہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بڑا سوچنے کی بات ہے، لیکن میں صرف پاکستانی مسلمانوں کو ایڈریس کروں گا کہ پاکستان میں ایک درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین بھی رکھ لیں گے، لیکن ہم اللہ لوگ بھی کر لیں گے. ہم یہ بھی کہہ دیں گے آئین میں کہ اصل اقتدار یعنی سوورنٹی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم قوانین ایسے بنائیں گے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں کرتے،
पाकिस्तान में कोई कोड़े नहीं लगते, पाकिस्तान में कोई रजम या संसारी की सजा नहीं दी जाती। तो ये एक 2 नंबर हाइब्रिड किस्म की, फ्लॉड किस्म की आइडियोलॉजी के ऊपर ये मुल्क को खड़ा किया गया है। ना ये तीतर है ना ये बटेर है, कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बहुत सारे मुहावरे हमारी पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर चल सकते हैं। इसका सोल्यूशन मेरे जैसे लोगों की नजर में एक ही है कि मजहब को टोटली सेपरेट कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अवाम को रेडिकलाइज किया। इस्लाम पूरा दिया नहीं है। मैं कहता हूं अगर आज इनके ऊपर इस्लाम तालिबान वाला नाफिज कर दिया जाए, इन्होंने खुद यही काम करना जो ये औरत की एम्बेसी के सामने कर रही है। तो ये इस्लाम की रोमांटिसाइजेशन तब तक रहती है जब तक लोगों को इस हलक के नीचे से इस्लाम गुजारा ना जाए फोर्सफुली। तब लोगों को पता चलता है कि इस्लाम में जो सख्तियां हैं, जो इस्लाम के जो तौर तरीके हैं या जो निज़ाम है, वो आजकल के ज़माने में नहीं चल सकता। तो मैंने 2018 में मेरी हमजा अली अब्बासी से एक बात हुई थी, उसमें उन्होंने मेरे से इसीलिए बात की थी क्योंकि मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि अभी वो वक्त आएगा जब आप देखेंगे कि बहुत गुस्से वाले एक्स मुस्लिम साबिक मुसलमान आएंगे और वो बड़े गुस्से से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। वो कुरान शरीफ की बेहुरमती भी करेंगे, हजरत मोहम्मद की बेहुरमती भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने उनके ऊपर जुल्म बड़े किए हैं। तो अनलेस आप अपने तौर तरीके बदलें, अपने अंदर नरमी लाएं, अपने आप को इवॉल्व करें, सरतन से जुदा के नारे मारना बंद करें, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको अब रिएक्शन इससे और सख्त होता जाएगा। ईरान के बहुत सारे लोग गुस्से में हैं और हम देखेंगे कि ईरान के लोग ईरान की एम्बेसी के सामने पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, डेनमार्क, स्वीडन, हर जगह पे वो कुरान शरीफ को जलाएंगे, उसकी बेहुरमती करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने उनके ऊपर जुल्म बहुत किया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो एहतजाज है एक्स मुस्लिम्स के हाथों, वो इनमें और शिद्दत आती जाएगी और ये काम और बढ़ता जाएगा। मैं तो समझता हूँ ये काम बढ़ता जाएगा। मैं ये 2018 से इनको वार्न कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं सुन रहे थे। लेकिन ये अभी भी ये काम बढ़ता जाएगा मेरी ओपिनियन में। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।